الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ عزیزان محترم، محمد وقار الدین صدیقی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں آپ کو اولیاء کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، جو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے پردہ فرما لیا، تو دین اسلام کی ذمہ داری صحابہ کرام علیہم الرضوان پر آ گئی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسی برگزیدہ ہستیوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور اپنی جان و مال، عزت، اپنی اولاد، اپنا مال، ہر ایک چیز کو قربان کر کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کری، اور جہاں جہاں تک ہو سکا وہاں تک اسلام کو پھیلایا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ ختم ہونے لگا اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو پھر اس کی ذمہ داری تابعین پر آ گئی، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا۔ اسی طرح جب دین اسلام کی ذمہ داری تابعین پر آئی، تو تابعین نے بھی اسی طرح اپنی جان و مال، عزت، اپنی اولاد اور اپنی جرت اور بہادری کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کری، اور دین اسلام کو جو ہے دنیا تک پہنچایا، یعنی جہاں جہاں تک ہو سکا، جہاں جہاں تک آپ گئے وہاں تک دنیا اسلام کو پہنچایا۔ پھر تابعین سے فیض پانے والے تبا تابعین نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ یہ 3 زمانے تھے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیر القرون کے حوالے سے حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ زمانے خیر القرون سے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جب یہ 3 زمانے ختم ہوئے تو پھر اولیاء کاملین کا زمانہ آ گیا۔ اولیاء کاملین جو کہ تبا تابعین سے فیض پانے والے تھے، اور انہوں نے براہ راست تبا تابعین سے فیض پایا تھا، انہوں نے بھی بالکل ویسے ہی اپنے کردار کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا، جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پیش کیا تھا، جس طرح تابعین نے پیش کیا تھا، تبا تابعین نے پیش کیا تھا، اسی طرح اولیاء کاملین نے بھی پیش کیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ویسے ویسے مسلمانوں کے اندر ہی اولیاء کرام کے جس طرح عقیدت مند لوگ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح ان کے دشمن بھی پیدا ہوئے، اور طرح طرح کے الزامات ان پر لگانا شروع کر دیے، طرح طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی، اور ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کے بجائے گمراہی حاصل کرنا شروع کر دی، یعنی ان کی تعلیمات کا الٹ لے لیا، سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں اولیاء کرام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں اولیاء کرام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں اولیاء کرام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی بے باکیاں، گستاخیاں اور گالیاں، بد کلامی اولیاء کرام کی شان میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور زبان درازی تو ایسی ہو گئی ہے کہ اولیاء کرام کو بالکل ایک عام مخلوق سمجھا ہوا ہے، یعنی کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ بابا جیسے الفاظ کہنا، حالانکہ بابا کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک تنزیہ نظر سے تنزیہ کہنا کہ بابا ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، امکانا ہے، تو اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل جو ہے نا جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہاں جو میں نے آیت تلاوت کری ہے، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جان لو، یہ میرے اولیاء ہیں، ان پہ نہ کچھ خوف ہے، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہے۔ عزیزان محترم، اس پوری آیت میں جو سٹارٹنگ میں جو الفاظ الا، لفظ الا جو ہے، یہ قابل غور الفاظ ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے خبردار، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خبردار انہی موقعوں پہ کیا جاتا ہے جہاں کسی بات کا خطرہ ہو۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، جہاں جہاں خطرے کی بات آتی ہے وہاں وہاں لوگوں کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے شہروں میں اگر بجلی کے تار کہیں گر جائے
تو وہاں بجلی والے بورڈ لگا دیا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ نہ آئیں، یہاں پر بجلی کے تار جو ہے وہ ننگے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ چھوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں سمندروں کی طرف، مئی سے لے کے ستمبر تک کے لیے بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر آپ نہ آئیں، یہاں پر بھی جو ہے نا لہروں میں تو کوئی آنی ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو جہاں جہاں خطرے کی بات آتی ہے وہاں خبردار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اولیاء کا بیان آیا۔ اب دیکھیں ہم نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن میں، آیات اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، یہاں پہ بھی اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم روزے کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں بھی اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم حج کے بارے میں پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں بھی لفظ اللہ نہیں ہے۔ لیکن جب اولیاء کا بیان آیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لفظ اللہ لگا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری نمازیں، تم نماز نہیں پڑھتے تو سزا یا بغیر سزا کے معافی مل سکتی ہے، روزے نہیں رکھتے سزا یا بغیر سزا کے معافی مل سکتی ہے، حج نہیں کرتے سزا یا بغیر سزا کے معافی مل سکتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے سزا یا بغیر سزا کے معافی مل سکتی ہے۔ لیکن سن لینا، جان لینا اور خبردار ہو جانا، یہ میرے اولیاء ہیں، اگر ان میں سے ایک کی بھی گستاخی کرو گے، اگر ان کی بارگاہ میں ایک بھی اگر بد الفاظ کہو گے یا بے ادبی کا الفاظ کہو گے تو نہ تمہاری میں نمازیں شمار کروں گا، نہ تمہارا حج شمار کروں گا، نہ تمہاری زکوٰۃ شمار کروں گا، نہ تمہارے روزے شمار کروں گا، بلکہ تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا، کیونکہ یہ میرے اولیاء ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عزیزان محترم، اولیاء کرام کی صرف اس آیت کے اسی الفاظ سے آپ شان و عظمت سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اولیاء کرام کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ایسی قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولیاء کرام کی شان بیان کری ہے، لیکن مجھے صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو معیار ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو اسلام نے ہمیں ایک ایسا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی۔ بھئی ہماری ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نہیں مان رہے، تو ہمیں اس پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ خاموشی میں بھی نہیں جاتے، حدیث شریف میں ہے نا، من صمت نجا، کہ جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ تو خاموشی اختیار، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ خاموشی اختیار کر لو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کے گستاخ بنو، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرو، گالیاں بکو، بد کلامی کرو، بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لو۔ خاموشی اختیار کرنے میں کیا جاتا ہے آپ کے؟ اتھینٹک دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ فلاں ولی جو ہے نا اللہ کا معاذ اللہ غلط تھا یا اس کی تعلیمات غلط تھی۔ یہ تو ہم تک جو کتابیں پہنچی ہیں اس میں ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں اگر کسی بات نے کسی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے اپنی طرف سے تو وہ ہم پڑھ کر ہم کسی کی معاذ اللہ پرسنالٹی پہ اٹیک تو نہیں کر سکتے نا، کہ فلاں بزرگ تو انہوں نے یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، اسلام میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو کتاب پہنچی ہے وہ کوئی مستند کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی کتاب کی گارنٹی لی ہے نا، اور وہ ہے قرآن مجید برہان رشید۔ باقی تو کسی کتاب میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، چینجنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اولیاء کرام کا جو چاہنے والے نہیں ہیں لوگ، وہ اولیاء کرام کو بدنام کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں من گھڑت باتیں لکھ سکتے ہیں، بھیجا قصے کہانیاں لکھ سکتے ہیں جس سے اسلام کا، دین اسلام کا، شریعت کا کوئی تعلق بھی نہ رہے۔ تو عزیزان محترم، جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں، اور دیکھیں تصدیق کرنے کے لیے ایک تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی ولی کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، ہم نے اس ولی کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی اسٹڈی نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن ہماری زبان نہیں رکتی اس کے بارے میں بولنے کے لیے۔ ہم بولتے جاتے ہیں الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں کرتے جاتے ہیں، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اس کے بارے میں بالکل بھی۔ ہو سکتا ہے ایک کتاب میں اس کے بارے میں غلط لکھ دیا، دوسری اس کی کوئی سیرت کی کتاب ہوگی اس میں صحیح لکھا ہوا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری کتابوں میں ہی غلط لکھا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی کتاب تو ہوگی نا۔ ایسی بہت ساری علماء کرام کی کتابیں ہیں جو ماشاءاللہ بہترین ہیں، اور جب ہم کسی اولیاء کرام کی سیرت پاک پڑھتے ہیں علماء کرام کے حوالے سے تو بہت بہترین پاتے ہیں اس سیرت کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق جو ہے وہ اس کو پاتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی جو شریعت سے ہٹ کر ہو۔ میرا سمجھانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ جو ہے اس کے کہ آپ کسی ولی کے گستاخ بنیں یا گمراہی میں جائیں، بہتر یہی کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، کیونکہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا یہ بھی ایک جہالت ہے کہ آپ نے سن لیا کہ اس نے یہ کہا تھا تو جو ہے نا وہ بس وہی پکا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی یقین ہے، وہی دلیل ہے۔ آپ نے خود نے بھی اسٹڈی نہیں کری،
کتنے اولیاء کاملین کے بارے میں نے غلط سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب میں تحقیق کرتا ہوں جا کے تو بالکل پرفیکٹ ان کی جو ہے نا وہ ہسٹری نکلتی، شریعت سے بالکل بھی نہیں ہٹی ہوئی ہوتی۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمیں جو ہے وہ اعتدال سے کام لینا ہوگا، ورنہ آپ جانتے ہیں موت کا آتا پتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اولیاء کرام کی شان میں ایسے الفاظ کہتے ہوئے ہمیں موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اسی آیت سے آپ اندازہ لگا لیجیے، جس آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے، کہ کیسی زبردست شان و عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے اولیاء کی بیان کری ہے۔ اس سے آگے بھی بیان ہے اولیاء کرام کے حوالے سے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بٹھائے جو لوگ اولیاء کرام کی بے ادبی سکھاتے ہیں، گستاخیاں سکھاتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرنا سکھاتے ہیں۔ اللہ نہ بٹھائے ہمیں ایسے لوگوں میں، ایسی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔